بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برمنگھم سے یہ ناکارہ برکات احمد چشتی قادری آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہے۔ سورہ یوسف کا تعارف اور اس کے مضامین پر مختصر تبصرہ و خلاصہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ 2 دن مصروفیت تھی، اس وجہ سے میں درس لائیو آپ کے سامنے نہ آ سکا، اس کی معذرت۔ سورہ یوسف کلام مجید فرقان حمید کے مصحف کے اعتبار سے یہ 12واں سورہ ہے، مکی صورت ہے اور اس کی 111 آیات ہیں، اور یہ اس کا شان نزول اور زمانہ نزول یہ 2 بڑی اہمیت ہیں۔ جیسا کہ میں اکثر شروعات کے اندر ہی یہ دونوں چیزیں بیان کرتا ہوں، اس کا سب سے پہلے جو زمانہ نزول ہے وہ آپ سن لیں کہ مکہ مشرفہ میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کا آخری حصہ ہے، اس میں یہ ایک پروپیگنڈا جس کو آپ نے گزشتہ صورتوں میں بھی دیکھا، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، کہ یہ بہت بڑا الزام حضور علیہ السلام پر یہ ایک پروپیگنڈے کی شکل میں لگایا جاتا تھا کہ یہ کلام جو پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وحی ہے، من اللہ ہے، تو یہ ایک بہتان عظیم مشرکین مکہ کی طرف سے تھا کہ یہ محض ایک جادو ہے، قصے کہانیاں ہیں جو مختلف آگے پیچھے سے انہوں نے سیکھ رکھی ہیں۔ یہ ایسا پیریڈ، یہ الزام اس پورے 5-6 سال کے اندر یہ الزام اپنے پورے عروج پر رہا، اور اس سلسلہ میں وہ بڑی کاوش کرتے رہے کہ کسی طرح سے اس کو ثابت کر پائیں۔ ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ایسا نہیں تھا کہ مکہ مشرفہ کے جغرافیے سے، اس حدود سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم از خود سے باہر بھی تشریف نہیں لے کر گئے تھے، اللہ کہ آپ نے اپنے زمانہ طفولیت میں اپنے چچا کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ہمراہ جو آپ نے سفر کیا، پھر اس کے بعد آپ نے مال تجارت کے لیے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کا مال تجارت لے کر سرکار جب ملک شام میں جو سفر کیا، وہ 2 سفر ایک ایسے تھے، اور یہ جو معاملات ہوئے اعلان نبوت کے، یہ اس سے بہت بعد کے واقعات ہیں، تو ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس تو تھا نہیں، لیکن الزام تھے اور بہتان تھے، افترا تھی۔ کرتے کرتے یہ بالکل آخری دور ہے اب مکہ مشرفہ کا، مکی زندگی کا۔ یہودیوں نے، ان کے کانوں میں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ مکہ میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اعلان نبوت کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اور وہی اس کی زبان سے جاری ہو رہی ہے۔ یہ باتیں یہودیوں کے کانوں میں مدینہ شریف کے اندر یہ پہنچ چکی تھی۔ ایک تو وہ صاحب کتاب تھے، تورات کے جاننے والے تھے، نبیوں کے واقعات و قصے اور حالات سے وہ بہت باخبر تھے، عقائد کی دنیا سے بھی وہ باخبر لوگ تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی آخر الزماں کے انتظار میں بھی تھے۔ لیکن ان کا یہ اندیشہ یہی تھا، ان کا خیال یہی تھا، بلکہ خیال سے بڑھ کر ان کی پوری خواہش تھی کہ وہ آخری نبی جو ہو وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہو، ہمارے ہی خاندان سے ہو، یعنی قوم بنی اسرائیل سے ہو، جس طرح اور بڑی کثرت کے ساتھ، اور یعنی 70,000 سے زیادہ انبیاء جو ہیں وہ
قوم بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے تو ان کا یہی خیال اور خدشہ اور یہ ان کی خواہش تھی کہ وہ آخری نبی بھی ہمارے ہی قوم و قبیلے سے ہوگا، لیکن وہ انتظار میں تو تھے۔ اب جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اعلان نبوت کیا ہے، وہی اس کی زبان سے جاری ہو رہی ہے اور اہل مکہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایک کشمکش کا ماحول وہاں بنا ہوا ہے، تو انہوں نے مکہ کے مشرکین سے یہ کہا کہ اگر تم ان سے یہ سوال کر لو تو اگر اس سوال کا یہ جواب ٹھیک ٹھیک دے دیں تو پھر ان کی ساری باتوں کو قابل غور سمجھا جائے گا۔ یعنی انہوں نے اپنی طرح سے ایک امتحان کا پلان کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ ان سے یہ پوچھئے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، اولاد یعقوب ہیں، یہ کیسے مصر میں پہنچے جبکہ ان کا جائے پیدائش، ان کا اصل وطن اور یہ جہاں کے رہنے والے ہیں یہ تو کنعان کے رہنے والے ہیں، اور کنعان سے یہ شام میں کیسے پہنچے؟ یہ ان سے سوال کریں کہ یہ خاندان، اگر ظاہری بات ہے کہ اس سوال کے جواب کی خبر مکہ والوں کو تو تھی نہیں، مکہ والے تو بالکل تاریخ سے نابلد تھے، وہاں تو جہالت کا ایک ڈیرا تھا، وہ صرف زبان دانی پر ان کو عبور تھا، اور وہ قصائد جو ان کو نسل در نسل ان کے اندر منتقل ہو رہے تھے وہ اپنے صرف، جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شاعر ہے، بہت زیادہ اکثر شاعر، یعنی بہت کم شاعر ایسے ہیں کہ جن کے کلام کے اندر معنویت بھی اسی درجے کی پائی جاتی ہے، مضامین بھی اسی درجے کے پائے جاتے ہیں، ورنہ وہ ایک جو ہے ایک خیالی خواب ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح مکے کے جو لوگ تھے ان کی جو شاعری تھی اس کے ایک خیالات کی ایک دنیا، ایک خیالات کے اندر انہوں نے اپنے مال کھڑے کر رکھے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو کسی پیغمبرانہ دور سے ان کی واقفیت نہیں تھی، کسی کتاب سے انہیں کوئی واقفیت آشنائی نہیں تھی، وہ بالکل نابلد لوگ تھے۔ ان کے لیے یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل تھا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے جب یہ پوچھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو باہر گئے ہی نہیں، یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں، اور اس سوال کا جواب اہل مدینہ کو پتا ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ کوشش کریں گے سوال کو جواب ڈھونڈنے کے لیے، یہ مدینہ منورہ میں جائیں گے، وہاں سے کوئی بندہ بھیجیں گے تو ہم ان کو ٹریس کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں سے پکڑ لیں گے۔ یہ تھی ان کی اصل پلانیں، یہی اس کا شان نزول ہے۔ ایک اور روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے یہ بھی خیال کیا، خود خواہش کی کہ ہمیں کوئی قصہ سنا دیں، آپ ہمیں ہر روز جو یہ قرآن سناتے ہیں ہمیں کوئی ایسی ایک کہانی سنائیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک، لیکن یہ بہت کمزور رہا۔ اصل بات وہ پہلے والی ہے کہ یہ ایک پورا ایک پلان تیار کیا گیا تھا اور ایک امتحان کے لیے انہوں نے یہ محاذ بنایا۔ اب اس سورت کا نزول کا یہ شان نزول یہی بنتا ہے، اس کا یہی پس منظر ہے۔ اب آ جائیے براہ راست سورت کی طرف، جو اس مضمون کے ساتھ مطابقت کر جائے گا وہ یہی ہے کہ یہ واحد قرآن مجید کا ایک مکمل سورہ ہے۔ پہلی خصوصیت یہ کہ یہ بیک وقت اکٹھا ایک پوری سورت نازل ہوئی، ایک بات۔ دوسری صورت اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ پیچھے ہم نے پڑھی، اس سے پچھلی جو صورت ہے سورہ یونس ہے، اس میں انبیاء کا جو تذکرہ ہے وہ ٹکڑوں کی شکل میں ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ تو حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کلام مجید کے اندر پورا پھیلا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعات و تذکرہ جو ہے وہ بھی مختلف مقامات پر موجود ہے، دیگر انبیاء کے بھی تذکرے مختلف مقامات پر موجود ہیں، لیکن حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا تمام تر تذکرہ وہ صرف اسی صورت کے اندر ہے اور سارا جمع کر دیا گیا اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور خود پروردگار عالم جل وعلا شانہ نے اس کو احسن القصص کہا ہے، یعنی سب سے بہترین بیان۔ قصص کا معنی بیان ہوتا ہے، یعنی سب سے خوبصورت اور حسین تر جو بات ہے وہ اس سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ سورہ یوسف کے اندر ہمارے لیے جو مضامین ہیں آج کی اس تاریخ میں جو سمجھنے کے لیے، یقین جانیے پورا قرآن
ہمارا مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے ہدایت کا بہترین سامان ہے، اس کا ایک ایک لفظ حرف سامان ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے سورۃ العصر ہی کافی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اگر انسان کو یہ ایک سورت کفایت کر جاتی ہے، وہ ایک بہترین طرح سے زندگی دنیا میں گزار سکتا ہے صرف اس ایک سورت کی روشنی میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کا ایک ایک لفظ، حرف، آیت، اس کی ہر مضمون ہمارے لیے ایک ہدایت کا بہترین سامان ہوتا ہے۔ لیکن سورہ یوسف کے ایک منفرد اس کے فضائل بھی ہیں۔ سورہ یوسف کے مضامین ہماری زندگیوں کے اندر، سوشل لائف کے اندر، ہمارا ایک ایسا معاشرہ جو ایک سیولائز معاشرہ ہو یا غیر سیولائز معاشرہ ہو، ہر ایک کے لیے ایک اس میں تربیت، ایک گھر سے لے کر، گھر کی چار دیواری سے لے کر، بھائیوں کے ساتھ ایک تعلق سے لے کر، ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق سے لے کر، پھر سفر، اور پھر جنگلات، اور پھر بازار، اور پھر تخت شاہی، اور پھر جیل، یہ سارا گویا کہ ایک زندگی کا ایک سفر ہے جس میں ایک نزول بھی ہے اور جس میں ایک عروج بھی ہے، اور جس میں دھوپ چھاؤں، ہر طرح کے گرم و سرد معاملات جو ہیں وہ ایک انسان کی زندگی پر جو حالات و واقعات گزرتے ہیں وہ سارے اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں، اور پھر اس کو ایک نظم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی بالکل اس کی ابتدا جو ہے حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر میں اپنے بابا جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا کر کیا۔ یہاں پر آپ کے گھر کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے، اور یعقوب ہی کا لقب اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ۔ یہ حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بلکہ یوسف یہ بھی لفظ جو ہے یہ عجمی یا عربی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جو ہے یہ خود عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے۔ حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد حضرت جناب سیدنا یعقوب، جن کا لقب ہے اسرائیل۔ یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ ان کے ایک بڑے بھائی تھے، اور یہ بعد میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو یعقوب کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ان کے ایک بڑے بھائی حضرت جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ دو بھائی ہیں، جناب سیدنا اسماعیل اور جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور ان دونوں کے والد گرامی جد الانبیاء حضرت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہ ایک مختصر سا تعارف اس پاک خاندان کا۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، آپ کے والد نبی ہیں، اور آپ کے دادا و پردادا یہ سارا نبیوں کا خاندان ہے۔ آپ کا مزار پر انوار حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کا، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، ایک ہی مقام پر الخلیل، جو فلسطین کے اندر ایک شہر ہے۔ موجودہ اسرائیل جو اصلاً فلسطین ہے اور جس پر اسرائیل قابض ہے، وہاں کا شہر الخلیل، ابراہیم الخلیل، جس کو وہ ہبرو کہتے ہیں، اور اس کا پرانا نام کنان ہے، جو میں نے ابتدا میں کہا کنان، یعقوب کنانی، اس کا اصل نام کنان ہے، جس کو آج الخلیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں ایک ہی چار دیواری کے اندر، بہت بڑی چار دیواری ہے، جہاں پر ان کے مزارات ہیں۔ حضرت جناب سیدنا یعقوب، جناب سیدنا اسحاق، جناب سیدنا یوسف، اور اسی طرح ان کی اہلیہ حضرت بی بی سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت بی بی سارہ کا بھی مزار پر انوار، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ حضرت بی بی رفقہ کا بھی مزار پر انوار، وہ بھی اسی چار دیواری کے اندر ہے، جو ایک بہت بڑی وسیع و عریض چار دیواری بھی ہے، اور وہ اصلاً آج کی اس میں موجودہ شکل کے اندر وہ ایک مسجد کی صورت رکھتی ہے۔ یہ ناکارہ جو ہے آج سے 2-3 مہینے قبل، یعنی بالکل اس میں
फरवरी के आखिरी हफ्ते में मैं वहाँ पर मौजूद था, यानी मार्च की गालिबन 3 तारीख को मेरी पहली तारीख को वापसी हुई। मैंने इन मकामात की ज़ियारत की। इंतहाई पुरलुत्फ़ और रूहानियत का मकाम है। वहाँ पर अजीब व गरीब एक कैफियत इंसान के अंदर आती हैं जिसको आप लफ्ज़ों में हकीकतन ताबीर नहीं कर सकते। मुझे ख़ुद वहाँ पर बहुत हज़ लुत्फ़ महसूस हुआ, रूहानियत का एक बहुत बड़ा एहसास हुआ। ज़हरी बात है, जद्दुल अंबिया हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पर अनवार पर आप बैठे हों तो क्या कैफियत होनी चाहिए। और आपके इर्द गिर्द जहाँ अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पर अनवार के पांती पर जब आप बैठते हैं तो इस जानब हज़रत सैयदना याकूब, हज़रत जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिज़ार, और बिल्कुल उस तरफ हज़रत जनाब सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम का। तो आप गोया के एक नबियों की मज़ारात की उस पाक, फिर कुरान मजीद ने उस जगह के लिए खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल अलीम। ये जो सूरह असरा है, हजूर अलैहिस्सलाम के मेराज का जो वाक़या बयान हुआ है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो सरकार अलैहिस्सलाम की मेराज के लिए उस जगह का फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। ये मस्जिद अक़सा का इर्द गिर्द है। मस्जिद अक़सा से अल खलील जो है वो तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला, बहुत करीब, और इंतहाई खूबसूरत वादियां हैं। ये पूरा इलाका जितना खित्ता है सरसब्ज़ व शादाब है, और यहाँ पर ऐसा हुस्न जमाल है। मैंने दुनिया भर में मुख्तलिफ, यानी कि अमेरिका तक और इधर अरब के मुख्तलिफ दीगर खित्तों में, यूरोप सारा तकरीबन देख चुका हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ इस ज़मीन के अंदर जो खूबसूरती महसूस हुई है, मिट्टी के अंदर एक खुशबू महसूस हुई है, वो पहाड़ों का नशेब फराज जो है, वहाँ का सब्ज़ा जो है, वो एक उसके अंदर ऐसी दिलकशी और ऐसा हुस्न मुझे महसूस हुआ कि मैंने कहीं भी किसी जगह पर भी ऐसा हुस्न पहले कभी नहीं देखा। ज़हरी बात है, ये एक ज़ाहरी हुस्न जमाल था, लेकिन असलन बात तो यही है कि जो कुरान ने कही है कि वो है बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ये वो मकाम है जहाँ पर इन पाक पैगम्बरों के कदम लगे हैं, उनकी विलादत हुई है, उनकी पैदाइश हुई है। बिल्कुल करीब में ये जनाब सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, फिर जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जो जहाँ पर विलादत, ये सारा एक ही खित्ता है। यानी हज़रत जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के 70,000 अंबिया, और फिर इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही बनी इसराइल से, हज़रत जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ये भी बनी इसराइल के आखिरी नबियों में से, आखिरी नबी बनी इसराइल के हज़रत जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है। ये सब इसी मकाम पर आपका मिज़ार पर अनवार है। हज़रत जनाब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, आपका भी मकाम वहीं पर मौजूद है। ये मैंने मुख्तसरन तारुफ जो है हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अब आ जाइए कि इसकी तरफ, कि इसके अंदर हमारे लिए, मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, और तीसरा वो तबका जिसको आज की हमारी तारीख में एलीट क्लास कहा जाता है, हम अपर क्लास कहते हैं, मालदार तबका कहते हैं, इन तीनों तबकात के लिए। और फिर वो लोग, वो तबका जो किसी न किसी तरह से बेगुनाह मजलूमियत के साथ जेलों के अंदर जिंदगी गुजार रहा होता है। यानी ऐसे मसाइल इसके अंदर बयान हुए हैं कि अगर हम उनको बागौर पढ़ें, हैरत भी खुलेगी, आप हैरान भी होंगे, और अच्छी तफासीर अगर आपके सामने मौजूद हों तो आपको ऐसा लुत्फ आएगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद गोया कि आज के ज़माने में हमारे सामने हमारे हालात बयान कर रहा है, जो हम पर गुजर रही है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस तर्ज़े मुआशरत में हमारी लाइफ स्टाइल और जो कुछ आज हमारे सामने नज़र आ रहा है, वो गोया कि आज आपको लगेगा कि ये कलाम 1400 साल पहले नहीं नाजिल हुआ, बल्कि शायद आज ही ये नाजिल हो रहा है। ये ऐसी हाजिर किताब है, और हर दौर के लिए ये कुरान इसीलिए कहा गया है हिदायत है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, इस सूरत के जो खवास हैं, इस सूरत के जो मज़ामीन हैं, वो
ایک اسما کی صورت میں مفسرین نے ان کے نام بیان کیے ہیں، یعنی ایک تو اس کا نام ہے سورہ یوسف، اب اس کے علاوہ انہوں نے اس کے اسما بیان کیے. اور یاد رکھیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم القرآن پر آپ کی کتاب الاتقان موجود ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر اس بات کو انہوں نے بحث کی ہے، اور دیگر مفسرین نے اور اہل علم نے، کہ کلام مجید کی عربوں کا یہ طریقہ تھا، عربوں کا یہ رواج تھا، اور ان کے اندر یہ ایک خوبصورتی تھی، یعنی ایسا رواج جو حسن پر مبنی تھا کہ وہ جس سے پیار کرتے، جس سے محبت کرتے، جس شے سے بھی انہیں حب ہوتا تو اس کے وہ اسما رکھتے، یعنی اچھے اچھے نام اس کے وہ رکھ دیا کرتے. تو بالکل کلام مجید کے ساتھ بھی ان کا یہی شغف رہا کہ ایک تو وہ خود سے اپنی مرضی سے بھی اس کے نام، ایک تو وہ نام ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام عطا فرما دیے، یا آپ نے ایک سے زیادہ نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صورتوں کے عطا کیے. تو اسی طریقے سے صحابہ کا بھی یہ معمول رہا، وہ بھی اس کے نام رکھتے تھے. اب ان ناموں کے اندر ان کے خواص موجود ہیں، ہر ایک کی اپنی اس کے اندر وہ ایک مضمون جو ہے وہ باہر نکلتا ہے. آج کے اس سورہ یوسف کے تعارف میں فقط اسی پر اکتفا کروں گا، اور کل انشاءاللہ سورہ یوسف کے مضامین پر پھر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا. پھر انشاءاللہ موقع ملا تو پھر مضامین کے علاوہ، یعنی ایک وہ اسباق ہیں جو سبق نکلتے ہیں، ہر ایک چیز سے ایک سبق نکلے گا، لیکن چونکہ اسے احسن القصص کہا گیا ہے تو میں ایک دفعہ اس کا جو پورا بیان ہے، پورا قصہ ہے، حالانکہ اسے قصہ کہانی کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ ایک پوری سٹوری ہے بہرحال، تو اس کو ہم اس انداز میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. آج کا درس اس پر میں اختتام کروں گا کہ اس کے جو اسماء اور اسماء سے جو خواص نکلتے ہیں. آئیے اس کا جو اسماء ہے، پہلا اسم سورہ یوسف، جس کا میں نے بتا دیا کہ اس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا مکمل تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اور یہی اس کا نام ہے. اس سورت کو سورہ عبرت کہا جاتا ہے، سورہ عبرت، اس لیے کہ اس میں صابروں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے. اس کا نام سورہ وعید ہے، ڈر سنانا، یعنی انجام کسی بری شے کا. ایک ہوتا ہے خوشخبری سنانا، ایک ہے وعید سنانا. تو یہاں پر وعید ہے، یعنی دھوکے باز، جھوٹے اور فریبی اور ظالم لوگوں کے لیے اس میں بڑی سخت تر وعیدیں بھی موجود ہیں. اس کا نام سورہ احسن ہے، کیونکہ اس صورت میں احسان کرنے والوں کے لیے امید اور رحمت کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے اسے سورہ احسن کہا جاتا ہے. اس کو سورہ زہد بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں عارفوں کے لیے معرفت کی زیادتی اور اسباق موجود ہیں. ترک دنیا کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے، بلکہ دنیا کی دولت کی اصل حقیقت کیا ہے وہ ہمارے سامنے اس کے اندر آ جاتی ہے. عارفین اس کو سورہ معرفت کہتے ہیں کہ اس میں نور ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں اللہ کی پہچان مل جاتی ہے کہ بندے کے اوپر تمام دروازے بند ہو جائیں اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں. جب کہیں کوئی نہ آئے مدد کے لیے تو یہ معرفت کا ایسا نور ہے کہ سورہ یوسف ہمیں بتلاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب ساتوں کے ساتوں دروازے جو ہے وہ بند تھے اور تالے لگ چکے تھے، لیکن یہ صورت پھر ہمیں وہ منظر دکھاتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، معرفت الہیہ کے سمندر میں غوطہ زند ہوئے، تو پھر وہ ساتوں دروازے نہ صرف کھل گئے کہ بلکہ تالے ٹوٹ گئے. اس لیے اس کو سورہ معرفت کہا جاتا ہے. اس کو سورہ حب بھی کہتے ہیں، یعنی غمگین دلوں کے اندر نشاط پیدا کرنے والی اور لطف پیدا کرنے والی اور سچی محبت کا طریقہ سکھانے والی یہ سورت ہے. ملائکہ نے اس سورت کا جو نام رکھا ہے، فرشتوں نے، وہ اس کو کہتے ہیں سورہ حسن. سورہ حسن یعنی ایسی سورت جو لباس، سلامتی کا لباس، امن کا لباس پہناتی ہے. انبیاء کرام نے اس کو سورہ روح کہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بشارت ہے. صوفیاء نے اس کے نام رکھے، صحابہ نے اس کے نام رکھے، اور اسی طرح انبیاء نے اس کے نام رکھے، ملائکہ نے اس کے نام رکھے. پڑھنے والے قاری انہوں نے اس کے خواص بیان کیے کہ جس شخص نے قرآن مجید حفظ کرنے کی خواہش ہو، وہ چاہتا ہو کہ وہ حافظ قرآن بنے، تو وہ اپنے
آغاز جو ہے وہ سورہ یوسف سے کر لے. اگر اس نے سورہ یوسف یاد ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے کہ اس کے سینے کے اندر سورہ یوسف اتر جائے تو باقی سارا قرآن پاک اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سورہ یوسف کے اندر بے شمار اس کے فضائل ہیں، اس کے مناقب ہیں. میں کل اس کے فضائل بھی آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کروں گا، کچھ مضامین پر تبصرہ کروں گا، پھر جو احسن القصص ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اس کے اسباق ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں بڑی زبردست، وہ بھی اس پر انشاءاللہ مختصراً تبصرہ کروں گا. تب کے لیے اجازت. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ مجھے، آپ، ہم سب کو، جہاں کہیں بھی ہم موجود ہیں، آپ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں آپ سب کو اپنے امان میں رکھے. اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اس وبا سے، اس مرض سے اللہ کریم ساری انسانیت کو نجات عطا فرمائے، دلوں کا سکون عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے اللہ کریم ہمیں نجات عطا کرے. جو کوئی جہاں کہیں بھی بیمار ہے، میرے بزرگ ہیں، بھائی بہن، بیٹیاں، جوان بچے، مولا کریم سب کو کلی صحت و شفا نصیب فرما. اللہ رب العزت پروردگار عالم جل جلالہ جتنے بھی ہمارے فوت شدگان ہیں، ہمارے آبا میں سے، اجداد میں سے، تعلق والے، دوست، سنگی، ساتھی، پیشوا، آشنا، اساتذہ، دنیا سے جو جا چکے ہیں، اللہ کریم سب کی بخشش مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عزت والی، آبرو والی اور شان والی زندگی عطا فرمائے، اور شان کے ساتھ ہی دنیا سے جانا نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ جانا دنیا میں نصیب فرمائے. حضور سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ مجھے، آپ، ہم سب کو اللہ کریم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.